حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم 5ویں پارے کے اہم مضامین، مقامات اور احکامات پر گفتگو کریں گے۔ چوتھے پارے کے آخری رکوع بلکہ آخری آیت کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ تھا جو انسان پر حرام ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5ویں پارے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بہت ساری عورتیں انسان کے لیے حلال ہیں جن سے نکاح کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، لیکن وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور کسی کے نکاح کے اندر ہیں ان سے شادی کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہ جن عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے جو تمہارے اوپر حرام ہیں، اس کے علاوہ مہر کی صحیح ادائیگی، ایجاب و قبول کر کے اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم نکاح کرنا چاہو تو تمہیں نکاح کی گنجائش اور اجازت ہے، بشرطے کہ وہ عورتیں نہ ہوں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ بعض اوقات انسان کے حالات ہوتے ہیں اور چونکہ اس زمانے میں آزاد عورتوں کی طرح لوگوں کے لیے باندیاں بھی ہوا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آزاد عورت کا خرچہ نان نفقہ زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو مسلمان آزاد عورت سے نکاح کا اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ باندیوں سے شادی کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی طاقت رکھتا ہو، اسباب میسر ہوں، وہ شادی کر لے۔ شادی اور نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا نکاح انسان کی نگاہ کا محافظ ہے اور انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے، اس لیے جو بھی صورت ہو آزاد سے شادی کر سکتا ہو تو بہت اچھی بات، فرمایا ورنہ باندی سے شادی کر لے۔ اس کے بعد اس بات کو بتایا گیا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نوع کے لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت انسان کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے والے جو لوگ کامیاب ہوئے یہ انسان بھی اسی راستے پر چل کر کامیابی کی منزل کو حاصل کر سکے۔ اس کے بعد انسان کو معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا بڑا بہترین اصول بتایا۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں دوسروں کا مال آ جاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے کے مال کا نفع مجھے حاصل ہو تو فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں باہم رضامندی کے ساتھ پارٹنرشپ کرو، تجارت کرو۔ فرمایا تجارت اور جائز طریقے باعث برکت بھی ہیں اور باعث اجر بھی ہیں۔ یوں تمہارے لیے دوسرے کا مال ظاہری بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ شریک ہے تو آپ اس کے مال کو استعمال کر کے نفع حاصل کر رہے ہیں، یوں آپ کے لیے گنجائش اور اجازت نکل آتی ہے، لیکن ناجائز طریقے سے اور مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے فرمایا کسی کا مال ہرگز استعمال نہ کرو، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ہماری تسلی کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے بڑا بہترین اصول اور ضابطہ بتایا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اے لوگو،
اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے موٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ مثلا ایک حدیث کے اندر آیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے چوری ہے، اسی طرح مختلف احادیث کے اندر زنا ہے، سود خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، غرض بہت سارے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، کسی کو گالی دینا ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں آیا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی سے گفتگو کے اندر غصے میں آتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑے پر آتا ہے تو گالی دیتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ سارے بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ تو فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی جو تمہاری غلطی ہوگی وہ میں تمہاری معاف کر دوں گا۔ اب یہ گویا کہ ہمارے لیے تسلی اور باعث اطمینان ہے۔ اس کے بعد ایک اور، اپنے معاشرے کے اندر انسان جب رہتا ہے تو بعض چیزوں کو بجا اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی شہرت ملی، وہ مجھے کیوں نہیں ملی؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جو اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی اور فضیلت دی ہے، سارے اس کی تمنا نہ کرو۔ بس جس کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اصل انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنے مرتبے میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ باقی جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو ٹینشن اور پریشانی کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ پھر فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مرد جو نیکی کریں گے وہ اس کا اجر پائیں گے، اور عورتیں جو نیکی کریں گی وہ اس کا اجر پائیں گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، چونکہ عورت بھی جنت کی مشتاق ہیں، اور مسلمان عورت تو ہر وقت اپنے رب کی رضامندی کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مرد جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، عورتیں اپنے صنف نازک کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتی، اور مرد شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز ہوتے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ دوسری طرف جب مال کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو عورت کو مرد کے مقابلے میں مال بھی آدھا ملتا ہے۔ تو یہ کیا، ہم کیسے مردوں کو پہنچ سکتی ہیں؟ ہم کیسے آگے بڑھ کے مردوں کی طرح اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے عورتوں کی تسلی کے لیے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ جو عورت بھی محنت، ہمت، اپنی کوششیں اور اپنی کاوشیں اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے لگائے گی اور اپنے مرد کے لیے معاون و مددگار ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی اجر نصیب فرمائیں گے۔ پھر بتا دیا انسان معاشرتی زندگی میں گھر میں رہتا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی کشادگی دی جائے تو بہت سارے لوگ ایک صوبے میں رہتے ہیں، اس کو مزید کشادہ کیا جائے تو بہت سارے صوبوں سے مل کر ایک ملک بنتا ہے۔ تو یہاں حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ صوبہ ہے، چاہے وہ ملک ہے، حاکمیت مرد کو حاصل ہے۔ اور ظاہری بات ہے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ماحول، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی گروہ اگر اپنے ذمہ دار، اپنے امیر سے خالی ہے تو وہ یقیناً انتشار کا شکار ہوگا۔ اس انتشار سے بچانے کے لیے فرمایا حاکم مرد کو بناؤ۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد حاکم ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ مرد آقا اور عورت اس کی لونڈی ہے اور وہ جیسا چاہے ویسے فیصلہ کرتا رہے، نہیں، اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے۔ جیسے کہ معروف پاکستانی عالم شیخ التفسیر حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا خطاب شہری سے بھی ہے، دیہاتی سے بھی ہے، صحرائی سے بھی ہے، جنگلی سے بھی ہے، شریف الطبع انسان سے بھی ہے، اکھڑ مزاج سے بھی ہے۔ قرآن تو بیک وقت سب سے خطاب کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں
عورتوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، تو یہاں عورتوں کے مزاج کے مطابق کہ اگر کوئی عورت نافرمانی پر آتی ہے اور معاشرے کو خراب کر رہی ہے، گھر کے سکون کو تباہ کر رہی ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ 3 طریقے بتائے بالترتیب۔ پہلا، فعظوہن، پہلا طریقہ یہ اختیار کرو کہ عورت کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ سمجھ جاتی ہے تو بہت اچھے۔ فرمایا اگر ایک عورت اس سے بھی باز نہیں آتی، فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگلا قدم یہ اٹھاؤ کہ اس سے بستر کو جدا کر دو۔ فرمایا پھر بھی باز نہیں آتی، وَضْرِبُوهُنَّ، حدود شرعیہ کے اندر رہ کر عورت کی پٹائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آخری مرحلہ بتایا، اور بات وہی ہے جو حضرت مولانا اسم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ چونکہ قرآن کا خطاب دنیا بھر کی عورتوں سے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریف الطبع اور اچھی عورت، فرمانبردار، مطیع اور شوہر کی خدمت کرنے والی اور ساری صفات کی مالک عورت، اس کی انسان پٹائی کرتا رہے، نہیں، بلکہ کوئی عورت ایسی اکھڑ مزاج ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی باز نہیں آتی، بد مزاج عورت اور بے انتہا برائی کا سبب بننے والی، تو اس کے لیے حدود شرعیہ میں رہ کر کچھ مار کی گنجائش ہے۔ انہی احکامات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ عجیب بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زبردست فضیلت اور عظمت ہے کہ جب دیگر امتیں اپنے نبیوں پر اعتراض کریں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے اپنا پیغام کامل اور اکمل طریقے سے پہنچایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے؟ نہیں۔ اس کا جواب محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس میں انبیاء کے احوال بیان ہوئے اور بتا دیا گیا کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھرپور طریقے سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ کچھ کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا اور کچھ کا اجمالاً اور اشارتاً کنایتاً ذکر آ گیا، لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے، ہر نبی نے اپنے رب کے پیغام کو مکمل اور واضح طور پر پہنچا دیا اور فرمایا ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانا شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو۔ جب آپ نے فرمایا کہ بس کرو کافی ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دال ہے۔ اس کے بعد دین اسلام میں بہت سارے احکام بتدریج آئے، یک کے بعد دیگرے اترتے رہے۔ بعض حکم انسان کی نفسیات، انسان کی طبیعت، اس کے مزاج کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کیے۔ یہاں بھی شراب کا حکم ہے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، شراب یک مشت اور یک دم حرام نہیں ہوئی، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت شراب کے بارے میں حکم بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ہوا یوں کہ ایک جگہ دعوت تھی اور وہاں شراب نوشی بھی ہوئی۔ شراب نوشی کے بعد مسلمان نماز میں شریک ہو گئے اور امام صاحب چونکہ شراب کے استعمال کی وجہ سے ان کی عقل میں تھوڑا فتور آ گیا، اور شراب کا یہ اثر ہے کہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اسی وجہ سے آخر کار اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب امام صاحب نے نماز پڑھانا شروع کی تو نماز پڑھاتے پڑھاتے امام صاحب قرات بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی موقع کی مناسبت سے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد دین اسلام کا ایک اور حکم، چونکہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت مسلمانوں کو دین کے اندر سہولت دیتے ہیں اور ان سے
مشقت کا مطالبہ نہیں کرتے کہ خواہ مخواہ مشقت اٹھائیں. تو اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہاں بھی اگر ایک انسان پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، وہ بیمار ہے، وہ سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا، یا پانی کے استعمال سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے تیمم جیسا اہم حکم دیا. فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جو کوئی تم میں سے پانی کو نہ پائے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے. اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا نیت کے بعد. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح ہے. اللہ رب العزت نے یہ احکامات ہماری آسانی کے لیے ہمیں نصیب فرمائے کہ انسان اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا تو بجائے یہ کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ عبادت سرے سے چھوڑ دو، اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی. اس کے بعد امانت کے حوالے سے حکم آیا. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو تم اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس وقت چونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ بیت اللہ کے کلیددار اور جن کے پاس چابی تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بعض روایات کے مطابق شروع میں وہ مسلمان نہیں تھے اور ان سے بیت اللہ کی چابی لے لی گئی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ چابی بیت اللہ کے ان کے حوالے کی. بعض مفسرین کی رائے کے مطابق اسی عمل سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ عمومی حکم بھی ہے کہ جب بھی کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. اگر وہ خیانت کرے گا تو وہ اللہ کا مجرم ہوگا اور لوگوں کا بھی مجرم ہوگا اور کل اسے جواب دینا پڑے گا. اس لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ تم امانت جو امانت کے مستحقین ہیں ان کے حوالے کرو. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، ایک مسلمانوں کے امراء اور حکام جو کہ نیکوکار ہوں، اور دوسرا علماء اور فقہا. اس کے بعد ایک معاشرتی اصول بیان کیا کہ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے نہ صرف عام مسلمانوں کے لیے فائدہ اور نفع رکھا ہے، بلکہ اگر دین اسلام کا نفاذ ہو جائے اور اسلام کو نافذ کر دیا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی سے مستفید ہوں گے. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس بات پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے والے انبیاء پر نازل کی گئی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حاکم بنائیں کسی اور کو، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ. تو فرمایا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے اور اگرچہ بعض محدثین نے اس روایت کو کمزور قرار دیا ہے کہ ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق آئے، اور یہ جو منافق تھا یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے قضیے کو سنا تو دیکھا کہ یہودی حق پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ظاہر ہے آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا تھا، آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا تھا یہ نام کا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے، جو بھی ہے. آپ نے انصاف کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس فیصلے کو دیکھ کر منافق پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، میں ذرا جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرواؤں. وہ چونکہ اسلام کے اوپر بہت سخت اور کفر کے مقابلے میں بھی انتہائی سخت مزاج رکھتے ہیں، تو جیسے اسلام پر سختی سے کاربند ہیں کفر کے مقابلے میں بھی بہت سخت ہیں. تو وہ اس یہودی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ کیسا قضیہ ہے. یہودی نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو اندر گئے. فرمایا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے
اور تلوار ساتھ لے کر آئے اور منافق کی گردن کو کاٹ دیا. فرمایا یہ میرے نبی کا فیصلہ تھا اور جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے فیصل عمر کی تلوار ہے. یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا. تو یہاں بتایا گیا کہ عجیب بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کو فیصل بناتے ہو پھر کسی اور طرف جاتے ہو. تو جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے فیصلہ ہو جائے پھر کسی اور طرف جانے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک الذین یعلمون ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا. اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے تو غلطی کی لیکن آپ کا کام یہ ہے آپ نصیحت کرتے رہیں اور اپنی بات کو پہنچاتے رہیں. پھر ایک واضح اصول بتا دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. فرمایا تب ان کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ کامل ایمان والے نہیں ہیں. حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا ایک آدمی کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف پانی کے ایک نالے پر ہوا جو کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا. تو جب آپ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا تو یہ دوسرا شخص کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں. تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی. فرمایا مسلمانوں کو یہ مناسب نہیں ہے اور ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کرے اور پھر اس پر وہ اعتراض کرتے پھریں. اس کے بعد بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جتنی خوشی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کبھی کسی بات سے نہیں ہوئی. چونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من حب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اور یہاں بھی بتا دیا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت سے تم لبریز ہو تو پھر کل تمہارا حشر اور تمہارا ٹھکانہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے والے اور کٹ جانے والے تھے، جنہوں نے اپنے خاندان کے خاندان آپ پر قربان کر دیے، تو یقیناً ان کو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوتی کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مرنے کے بعد بھی نصیب ہوگی. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے جو خوشی صحابہ کو نصیب ہوئی اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی. اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بڑے عجیب انداز سے دی جا رہی ہے. شروع میں سمجھایا اور پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، حالانکہ ننھے ننھے بچے اور مظلوم مسلمان اور عورتیں اور بوڑھے وہ ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستیوں سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی بھیج. تو یہ جہاد کی بڑی واضح ترغیب تھی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ عرصہ تو لوگوں کو روکا گیا کہ ابھی صبر کرو، اور جب مسلمان بعض وقت کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ کب ہمیں اجازت ہوگی کہ جو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں. تو فرمایا کچھ عرصے کے بعد جب جہاد کا حکم آ گیا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو کہنے لگے
کہ کیوں جہاد ہمارے اوپر فرض کیا؟ فرمایا کہ یہ جو بعض اوقات کچھ لوگ جہاد سے پیچھے ہٹے، ان کو خوف کس چیز کا تھا؟ دنیا کا. اور خوف کس چیز کا تھا؟ موت کا. تو دنیا کے بارے میں بتایا، قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اس کا سامان تھوڑا سا ہے. اور فرمایا دوسرا خوف تمہیں موت کا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جب موت کا مقررہ وقت آ گیا تمہیں موت ضرور آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم مضبوط قلعوں کی پناہ ہی کیوں نہ لے لو، موت تمہیں نہیں چھوڑ سکے. اسی کو ایک دوسرے کا فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو وہ موت تمہیں ضرور آ کر رہے گی، تم چاہو یا نہ چاہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ تمہیں گلے لگا لے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. اس کے بعد معاشرے کا ایک چھوٹا سا اصول بتایا کہ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ میری فلاں جگہ سفارش کر دیجئے. بعض لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں سفارش کرنا حرام ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا. جو انسان بھی دوسرے انسان کی اچھی سفارش کرے، مثلا کہیں نوکری کرنی ہے اور یہ بندہ باصلاحیت بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، اور نوکری بھی حلال روزی والی ہے، تو فرمایا جو سفارش کرے گا اس بندے کو جتنی سہولت اور آسانی ملے گی اس سب کا اجر اللہ رب العزت اس کو دیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں تھانہ، کچہری اور دوسرے معاملات میں ناجائز کاموں میں کسی کی سفارش کرنا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. آپ کی غلط سفارش کی وجہ سے کوئی بندہ کسی عہدے پر چلا گیا، اس نے کوئی غلط کام کیے، ان سب کا وبال جیسے اس شخص پر ہوگا اس سفارشی پر بھی ہوگا. اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے فرمایا اچھی سفارش تو کر لیا کرو لیکن بری سفارش سے اجتناب کرو. اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا. چونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ غزوہ احد کے اندر عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 لوگ واپس آ گئے تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ رب العزت نے صاف بتا دیا. کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی لڑائی کرنی چاہیے، بعضوں نے کہا نہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے. فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں 2 گروہ میں بن گئے ہو. انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، وہ جو برے اعمال، وہ جو دل میں خصلت چھپائی ہوئی ہے، وہ جو اسلام کی نفرت ہے اپنے اندر، فرمایا ان کو اوندا کر دیا ہے. گویا کہ ان کے بارے میں حکم واضح کر دیا کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگلی آیت میں بتا دیا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. فرمایا ان کی چاہت یہ ہے، منافقین اور کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں جیسا کہ وہ کافر ہیں اور انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ویسے تم بھی کافر بن جاؤ اور تم بھی اسلام کو نقصان پہنچاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اور تم دونوں برابر ہو جاؤ جیسے انہوں نے کام کیے. یہ منافقین کا مقصد زندگی ہے. فرمایا اس بارے میں 2 رائے نہیں ہے. اور یہی بتایا باقی کافروں کے بارے میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. تم ان کے پیچھے بھاگتے رہو، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی تقالید اختیار کرتے رہو. فرمایا راضی کب ہوں گے؟ جب تم ان کے دین کو اختیار کر لو گے، گویا کہ تم بھی یہودی اور تم بھی عیسائی بن جاؤ گے. اس سے پہلے راضی نہ ہوں گے. اس کے بعد قتل کے بارے میں کچھ احکامات بتائے. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. فرمایا یہ کسی مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں کسی دوسرے مسلمان کا قتل لینا حق ہو. یعنی مسلمان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے. اور پھر اگلی آیت میں بتا دیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے گا، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اور اگلی بات ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس سے ناراض رہیں گے. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. وَأَعْدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یوں مسلمانوں کو
اپنی طرف سے کچھ مخصوص باتیں بنا کر قتل کر دینا، اس کی ہرگز اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ شرعی حدود ہیں، شرعی قیود ہیں اور شرعی معاملات ہیں، شرعی مسائل ہیں جن کو اہل علم نے جمع کیا ہے۔ ان حدود و قیود میں تو قتل کرنا ضروری ہے، جیسے قصاص میں فرمایا اگر اس میں قتل نہیں کرو گے تو فتنہ فساد پھیلے گا، اور اگر قتل کا بدلہ لو گے تو اس سے معاشرے میں امن آئے گا۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون کر دینا، فرمایا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جہاد کی فضیلت پھر بیان کی، فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فرمایا اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مال، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں، فرمایا وہ لوگ اور وہ جو گھروں میں بیٹھے برابر ہو سکتے کبھی نہیں۔ ایک مجاہد کی فضیلت کو گھر میں بیٹھنے والا آدمی کبھی نہیں پا سکتا۔ البتہ ایک بات بتا دی کہ بعض اوقات عذر کی وجہ سے انسان جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مؤذن بھی ہیں، وہ چونکہ نابینا تھے اور شرکت نہیں کر سکتے تھے تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا غیر اولی الضرر، کہ بغیر عذر کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو عذر کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ اب کتنا پیارا اللہ اور کتنا انسان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کہ اگر عذر کی وجہ سے جہاد جیسے عظیم مارکے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے ہو اور اس عظیم سعادت سے محروم رہ جاتے ہو، تو اللہ رب العزت گھر بیٹھے وہ سارے کا سارا اجر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کی کچھ فضائل بیان کیے، فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی بھی اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا ہے میری زمین کشادہ ہے، میں اس کو بہترین مکانوں میں ٹھہراؤں گا اور اس کو خوش و خرم رکھوں گا۔ اور پھر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والا، فرمایا ایک آدمی ہجرت کے لیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے گھر سے نکل گیا، پھر موت آ گئی، ثم یدرک الموت، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور کیا اجر؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی بخشش بھی ہو اور اللہ کا رحم بھی ہو تو پھر کامیابی سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ محترم ناظرین، اس کے بعد سفر اور نماز کے کچھ احکامات بتائے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر کے اندر نکلو، جو شرعی سفر ہوتا ہے، تو پھر تمہیں نماز میں قصر کرنی چاہیے، اور سفر کے اندر نماز میں قصر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہی گنجائش اور سہولت ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے اور آسانی والا معاملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ نماز کے اندر عام طور پر انسان کمی کوتاہی کرتا ہے۔ نماز دین کا ایسا حکم ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہاں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے ایمان والو نماز تمہارے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اس لیے اس میں کمی کوتاہی کرنا، وقت سے ٹال کر پڑھنا، اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑا اہم حکم بتایا کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، جھوٹ بھی ایک گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، چغلخوری بھی گناہ ہے، لیکن گناہوں میں بڑا گناہ فرمایا وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھا جائے، مالک سمجھا جائے، رازق سمجھا جائے، عزت ذلت کا سبب کسی کو سمجھا جائے، مسبب الاسباب، قوت اور طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے،
اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ جو ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے۔ الا له الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، جو انسان سیدھے راستے پر چلے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، فرمایا نتیجہ صاف ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عمل کرنا نہ کرنا اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ انسان عمل نہ کرے اور اجر اس کو ملتا رہے۔ جہاں بھی اجر کا وعدہ ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے عمل کو رکھا ہے۔ اللہ بغیر عمل کے دینا چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ترتیب اور اصول یہ ہے، جو عمل کرے گا، نیکیاں کرے گا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو بدعملی کرے گا، نافرمانی کرے گا، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو جنت ملے گی، اس کے ساتھ وعدے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، عورتوں کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں، ان کے جواب دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ایک آدمی 2 3 4 شادیوں کی گنجائش ہے، فرمایا عام طور پر لوگ اس میں اعتدال نہیں رکھ سکتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خلاصہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ ایمان والوں کو اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے اور ایمان میں پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے اعمال کے اندر کوتاہی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے بجائے دور کہیں لے جائے۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کافروں سے قرب کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی دوستی حاصل ہو جائے، ان سے قلبی تعلق ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ عزت حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے عزت اسلام میں ہے، مسلمان کے ساتھ تعلق میں ہے، مسلمان کے ساتھ دوستی میں ہے۔ آخر میں بتایا کہ بری حالت ان لوگوں کی ہوگی اور کافروں سے بھی بری حالت جو ظاہر تو اسلام کریں لیکن دل میں منافقت رکھیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، جو لوگ ظاہر اسلام کرتے ہیں اندر کفر رکھتے ہیں، فرمایا منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے لیے تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان